السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے محبت دل پہ دستک، جو کہ تحریر ہے فضل طاہر کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 6۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے اس چینل اور میرے دوسرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ان دونوں کو سبسکرائب ضرور کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہر نیا آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ساتھ ہی لائک کیا کریں ویڈیو کو اور کمنٹ بھی کیا کریں تاکہ ہمارے چینل کی ریٹنگ اچھی ہو سکے۔ دوسرے چینل کا لنک آپ کو ویڈیو ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ نوفل احمد کے علاوہ کسی بھی پروپوزل کو ہاں کر دیں مگر اسے نہیں۔ ہائے، دماغ تو خراب ہے نا؟ دماغ تو ٹھیک ہے نا تمہارا؟ نوفل احمد کے پروپوزل میں کیا برائی ہے؟ زحا کو طاہر نے گھیر رکھا تھا۔ اسے صبا سے ایسے جواب کی خواب میں بھی توقع نہیں تھی کہ وہ قطعی انداز میں انکار کر دے گی۔ اس میں برائی یہ ہے کہ وہ نگین کا بھائی ہے، اس نے کہا تو وہ نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ میں کسی طور بھی اس میرج کے حق میں نہیں ہوں، صبا نے کہا تو اس کے حلق میں اٹکی سانس خارج ہوئی۔ تم نہایت احمق لڑکی ہو صبا، یہ ہے وہ عظیم الشان وجہ اس پروپوزل کو ریجیکٹ کرنے کی۔ اس نے گھورا تو اب کے بعد اطمینان سے بولی، تمہارے لیے چاہے یہ عام سی وجہ کیوں نہ ہو، میرے لیے بہت خاص ہے۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ وٹے سٹے کی شادیوں کو ہوا بنایا جائے، پڑھے لکھے ہو تم، خواہ مخواہ کی لڑائیاں کرتے پھرو گے۔ زحا نے کہا تو وہ بولی، تم بات کی گہرائی میں نہیں جا رہی زحا۔ شادی شدہ زندگی میں یوں بھی سسرالی رشتہ دار تو چھوٹی سی بات کو پکڑنے کی فکر میں رہتے ہیں، اور یہاں تو کراس میرج کی بات ہو رہی ہے جس کے لیے فریق ہر وقت موجود۔ ایک کپل خوش نہیں تو دوسرا خواہ مخواہ بیچ میں رگڑا جاتا ہے۔ تمہاری بات 100% درست ہے، مگر صبا یہ رشتہ ان رشتوں سے بہت مختلف ہوگا۔ یہاں ویسے کوئی سسرالی رشتہ دار ہیں اور نہ ہی دونوں کپلز جاہل ہیں کہ ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہیں۔ انس بھائی تو پہلے ہی نگی کے والا شیدہ ہیں۔ ٹیلی فونک ملاقاتوں نے تو اور بھی انڈرسٹینڈنگ بڑھا دی ہے، اور رہے نوفل بھائی تو یہ پروپوزل خالصتاً ان کی مرضی سے آیا ہے، مطلب محبت سے لے جا کر تمہیں دنگل میں اتارنے سے تو رہے۔ زحا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ میرا دل نہیں مانتا زوئی، وہ بے بسی سے بولی تو زحا نے دانت پیس کر کہا، اپنے اس دل کو کہیں باندھ کر ڈال دو، اتنے اچھے رشتے کو بنا کسی جواز کے ٹھکرانا بیوقوفی ہے۔ تم نے بھی تو یہی کیا تھا۔ اتھر کادوانی کا پروپوزل تو بہت اچھا تھا، صبا کو بہت وقت پر یاد آیا تھا، اور اس کی یہ بات زحا کو جانے کیا کچھ یاد دلا گئی۔ دل سے اٹھتی ٹیسیں شدید تھیں، اسے دل کو سنبھالے رکھنا تھا، یہ اس کی مجبوری تھی۔ وہ میں نے نہیں، معید نے ریجیکٹ کیا تھا، زحا نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا تھا، پھر اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی ڈپٹنے والے انداز میں بولی، اور اب اپنا دماغ ذرا ٹھیک کر لو، کیونکہ سب کو پروپوزل جی جان سے قبول ہے۔ سب کو قبول ہے تو میرا اس میں کیا قصور ہے؟ میں کسی طور بھی اس تجربے کے حق میں نہیں ہوں، وہ بسوری تھی۔ آپ کا تو اللہ ہی حافظ ہے، اتنے لولے لنگڑے جواز کو بھلا کس نے ماننا ہے؟ ہمراہ نے پھر لب کشائی کی تو وٹل انداز میں بولی، اس پروپوزل کے علاوہ اور کہیں بھی ہاں کر دیں مجھے منظور ہے، مگر یہ رسک میں نہیں لے سکتی۔ ہاں جی، ڈیمی مور کے دروازے کے باہر تو پروپوزلز کی لائن لگی ہوئی ہے نا؟ زحا نے بھرپور انداز میں کہا تو اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ تم بس میرا اعتراض اور انکار امی تک پہنچا دو، وہ خود ہی جو کرنا ہوگا کر لیں گی۔ اور زحا نے یہی کیا تھا، بنا کسی کم و کاز ساری بات تائی جان کے سامنے رکھ دی تھی۔ آپا، مجھے تو اس رشتے میں کسی بھی قسم کی کوئی خرابی دکھائی نہیں دیتی۔ صبا تو بچی ہے، خواہ مخواہ کے وسوسوں میں پڑی ہے، وٹا سٹا کی شادی تو آج کل عام سی بات ہو گئی ہے، اور نوفل بھی بہت اچھی صحبت کا بچہ ہے، ڈر والی تو کوئی بات ہی نہیں۔ چچی جان نے اپنی صاف گویانہ رائے دیتے ہوئے انس کا دل خوش کر ڈالا تھا۔ اس بیچارے میں کیا خرابی ہونی ہے، ماشاءاللہ سے اتنا قابل، اتنا خوبصورت اور تمیز والا ہے، مگر مجھے تو صبا نے ہلاک کر رکھ دیا ہے۔ وہ بھی اس رشتے پر خوش تھی، مگر صبا کا رد عمل نظر انداز کرنے والا نہیں تھا۔ زندگی اسے گزارنا تھی اور اس کے لیے اس کی رضامندی بھی ضروری تھی۔ اس کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، اتنے اچھے پروپوزل میں بھی کیڑے نکال رہی ہے۔ سگریٹ بھی نہیں پیتا وہ، انس نے چڑھ کر کہا تو زحا نے انگوروں سے بھری پلیٹ اٹھا کر اپنے سامنے رکھی اور مدبانہ انداز میں بولی، کہتی تو وہ واقعی ٹھیک ہے، کراس میرج بعض اوقات بہت سی پیچیدگیوں کا سبب بن جاتی ہے۔ اس کا تخریب کارانہ بیان اس نازک مرحلے پر انس کو زہر ہی لگا تھا۔ تم نے ایسی کون سی پیچیدگی دیکھ لی ہے؟ اب دیکھیں نا، آپ قدرے سڑے ہوئے مزاج کے مالک ہیں، نگین بیچاری کا تو نات کا ہی بند کیے رکھیں گے، اور نوفل بھائی کا سارا نزلہ سبھی پر گرا کرے گا۔ اس نے سنجیدگی کے پردے میں ان کو چھیڑا تھا، غلط فہمی ہے تمہاری ڈیئر، اپنی سویٹ نیچر کی تو ایک دنیا معترف ہے۔ اور قدرے اترا کر اس نے زحا سے کہا، وہ قدرے اترا کر بولا،
تو زحا نے اس کا مذاق اڑایا۔ جی، اور یہ دنیا صرف نگی تک ہی ختم ہو جاتی ہے۔ زحا، کبھی تو بات کو سنجیدگی سے سوچ لیا کرو، ہر وقت بس تم لوگوں کو شوخی ہی سوار رہتی ہے۔ چچی جان کافی دنوں سے اس کے ناز نخرے دیکھ رہی تھی، مگر اپنی طبیعت سے مجبور ہونے کے باعث آج اسے بھی ڈانٹ گئی تو وہ چڑ گئی تھی۔ امی، آپ تو بس یہی چاہتی ہیں کہ آنکھوں پر موٹے شیشوں کی اینک لگائے ماتھے پر بل ڈال کر ہر مسئلے کا حل کر لیا جائے۔ اس کی منظر کشی پر انس کو ہنسی آ گئی تھی۔ تم تو بس چپ ہی رہو، چچی جان بدمزہ ہو گئی تھی۔ امی، آپ زیادہ سوچوں میں مت پڑیں، آپ کا دل مطمئن ہے تو بس ٹھیک ہے۔ سبق کو کیا معلوم، انس کی بےتابی سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ نگین نے اسے بطور خاص اپنا وکیل بنایا ہے، اور یوں بھی وہ کراس میرج کے خلاف ہے، نوفل احمد کے نہیں۔ زحا دور کی کوڑی لائی تھی، اسے بلا جواز نوفل کو ریجیکٹ کر دینا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس پر مستعد وہ اس گھر کی ہونے والی بہو کا بھائی بھی تھا۔ صبا تو بچی ہے آپا، اسے ان معاملات کا کیا پتا، ہم یہاں کون سا نگین کے لیے بندوق کے لیے بیٹھے ہیں، جو وہاں صبا پر ظلم و ستم ڈھائے جائیں گے۔ باقی گھر تو لڑکیوں کی قسمت سے بستے ہیں، جن کی وٹا سٹے کی شادی نہیں ہوتی، وہ کون سا اپنی خوشیوں کی ضمانت لے کر سسرال جاتی ہیں۔ اس کی سسرال میں ہے ہی کون، نگین بیاہ کر یہاں آ جائے گی، پیچھے ایک بیچاری ساس اور وہ دونوں ہی ہوں گی، ماحول اسے تو خود بنانا ہے وہاں کا۔ چچی جان نے جس قدر مدلل انداز میں سمجھایا تھا، اسے صاف ظاہر تھا کہ مکمل طور پر رشتے کے حق میں ہیں، اور اعتراض تو تائی جان کو بھی نہیں تھا، مگر صبا نے انہیں الجھا کر رکھ دیا تھا۔ میں تو شام سے پہلے ہاں کرنے کو تیار ہوں، مگر پہلے کوئی اس لڑکی کو تو سمجھائے، انہوں نے پریشانی سے کہا تو خاموش بیٹھی ہمراہ نے آسان سا حل پیش کر دیا۔ معید بھائی سے کہیں، پھر دیکھیے گا آپ ہی کیسے ہاں کرتی ہیں۔ واقعی وہ خود سمجھا لے گا اسے۔ چچی جان کو بھی حل پسند آیا تھا۔ زحا لب بھیجے انگوروں کے گچھے میں سے خشک انگور تلاش کرنے لگی تھی۔ جب ابو جان اور چچا جان کو کوئی اعتراض نہیں تو پھر انس جھنجھلا کر کہنے لگا تھا کہ وہ اسے ٹوک گئیں۔ آپا صحیح کہتی ہیں، جس کی زندگی ہے اس کا فیصلہ اس بات میں ہونا چاہیے۔ اب زبردستی شادی تو نہیں کریں گے ہم، اگر صبا گھبرا رہی ہے تو اسے سمجھایا جا سکتا ہے، مگر اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ خجل سا سر کھجانے لگا، پھر فراخ دلی سے بولا، سوری، تم فی الحال اس بارے میں نگین کو کچھ مت کہنا، اس کے بھائی کا معاملہ ہے، خواہ اس کا دل برا ہوگا۔ تائی جان نے انس کو تلقین کی تو اس نے فرما برداری سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شام کو یہ سارا مسئلہ معید کے سامنے رکھ دیا گیا۔ ہاں بھائی، یہ کیا سن رہا ہوں میں؟ اس کے کمرے میں جاتے ہی معید نے سیدھے ضباح پوچھا تو وہ حیران سی اسے دیکھنے لگی۔ آپ کے اپنے کان ہیں، مجھے کیا معلوم کیا سنتے رہتے ہیں؟ اس کے لا علمی کے اظہار پر اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سامنے کھڑا کرتے ہوئے نرمی سے پوچھا، کیا میری بہن اتنی بیوقوف ہو سکتی ہے کہ ایک بے بنیاد سے شبے کی بنا پر نوفل احمد جیسے پرفیکٹ بندے کا پروپوزل ریجیکٹ کر دے؟ صبا کو اندازہ نہیں تھا کہ معید اس موضوع پر بات شروع کر دے گا۔ خود کو بہت سنبھالتے ہوئے اس کی رنگت تمتما اٹھی تھی۔ بے بنیاد کیوں؟ میں نے ایک بہت معقول وجہ بتائی ہے، دھیمے سروں میں کہا۔ کیا تم گارنٹی دے سکتی ہو کہ اس میرج کے بعد شادی ہونے پر تم ساری عمر بہت اچھی گزار سکتی ہو؟ وہ ابھی دوستانہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ پھر بھی عام حالات میں ویسے خدشات تو نہیں ہوتے نا جیسے کراس میرج میں ہوں گے، اس نے منمنا کر کہا۔ پھر سب سے بڑے خدشے کا اظہار بھی کر دیا۔ انس بھائی کے مزاج کا پتہ ہے نا آپ کو، اتنے جذباتی ہیں، پل میں تولا اور پل میں ماشا، جانے نگین برداشت کرے یا نہ کرے۔ کم آن سبی، میں تمہیں اتنی بیوقوف تو نہیں سمجھتا تھا۔ وہ جیسے بے حد حیران ہوا تھا، پھر اسے سمجھانے والے انداز میں بولا، وہ سب ہماری ذمہ داری ہے، بڑے آخر کس لیے ہوتے ہیں، اور پھر کسی اجنبی پر بھروسہ کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اسی پروپوزل کو ایکسیپٹ کر لیں۔ کم از کم ہم نوفل کو اچھی طرح سے جانتے تو ہیں نا۔ وہ کچھ کہنے کی بجائے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑا کر بستر کے کنارے پر ٹک گئی تھی۔ بلیو می صبا، وہ بہت اچھا شخص ہے، اور پھر جو اتنی چاہت سے آپ کے لیے ہاتھ پھیلائے، اسے نامراد نہیں لوٹانا چاہیے۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تو وہ یوں سڑپٹائی جیسے اس چاہت میں اس کا بھی برابر کا قصور ہو۔ پھر میں تمہاری اس خاموشی کا کیا مطلب سمجھوں؟ وہ بڑے آرام سے پوچھ رہا تھا۔ ابھی تک منہ پھاڑ کر انکار کرنے والی صبا منمنا کر رہ گئی تھی۔ اگر آپ لوگ مطمئن ہیں تو نہ، ہم نہیں، اگر تم بھی مطمئن ہو تو، اس نے فوراً بات کاٹتے ہوئے انگلی اٹھا کر کہا تھا۔ گارنٹی تو آپ لوگ دے ہی رہے ہیں نا؟ صبا کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اسے دیکھ کر معید ہلکا پھلکا ہو گیا۔ چلو ٹھیک ہے، میں یہ بار اپنے کندھوں پر اٹھا لیتا ہوں، معید نے خوش دلی سے کہا، پھر پوچھنے لگا، اب تو کوئی اعتراض باقی نہیں رہا نا؟ اس بات میں جواب دیتے اس کے ذہن میں ایک جھماکہ سا ہوا تھا، تو وہ چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کا مطلب ہے کہ کسی اجنبی پر اعتبار کرنے سے بہتر ہے کہ جسے ہم اچھی طرح جانتے ہیں اسے آزما لیا جائے؟
بے حد سادگی سے اس کی بات دہرا کر صبا نے پوچھا تو فوراً بولا، بالکل، اس سے کافی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ پھر میری ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ وہ حیران ہوا۔ وہ یہ کہ زحا کے سلسلے میں بھی وہی اطمینان چاہتی ہوں جیسا آپ مجھے دلا رہے ہیں۔ اس نے اطمینان سے کہا تو وہ مزید الجھ گیا۔ اس کا یہاں کیا ذکر؟ اس کا ذکر یوں ہے کہ گھر والے آپ دونوں کے رشتے پر دل و جان سے رضامند ہیں۔ آپ دونوں کے تیوروں کی وجہ سے یہ کام پائے تکمیل کو نہیں پہنچ رہا۔ اس کا انکشاف محیط کے لیے اس قدر غیر متوقع تھا کہ وہ چند ثانیوں تک منجمد کھڑا رہ گیا۔ یہ کیا فضول بات ہے؟ اس نے بے حد ناگواری سے کہا تو وہ سنجیدگی سے بولی، فضول بات کیسے ہو گئی؟ آپ کے لیے باہر کے کسی بھی پروپوزل سے زیادہ پرفیکٹ ہے۔ اس وقت بات کچھ اور ہو رہی ہے صبا۔ وہ بہت سنجیدہ تھا۔ مگر دونوں باتوں میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے محیط بھائی۔ اگر میں نوفل احمد کے ساتھ رہ سکتی ہوں تو آپ زحا کے ساتھ خوش کیوں نہیں رہ سکتے؟ صبا نے اندر سے خوفزدہ ہوتے ہوئے کہہ ہی دیا تھا۔ اس کی تو یوں بھی دلی خواہش تھی کہ زحا اور محیط کی شادی ہو جائے۔ بے وقوف ہو تم صبا، میں کچھ کہہ رہا ہوں اور تم کسی اور مسئلے میں الجھی ہوئی ہو جو تمہارا درد سر بالکل بھی نہیں۔ محیط کے انداز میں خفیف سی جھنجھلاہٹ ڈر آئی تھی۔ میں بھی آپ کو خوشگوار زندگی کی گارنٹی دے رہی ہوں، صبا نے کہا تو اب کی بار محیط نے اسے ڈانٹ دیا۔ خاموش رہو تم، یہ سب تمہارا معاملہ نہیں ہے، اور نہ ہی شادی بیاہ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں مشروط انداز میں طے کیا جائے۔ جب یہ مسئلہ میرے سامنے آئے گا تب دیکھا جائے گا۔ اس کا انداز بے حد قطعی تھا۔ صبا دل محسوس کر رہ گئی۔ تو پھر میں سب کو اطمینان دلا دوں؟ وہ قدرے خوشگواریت سے بولا تو اس نے خفگی سے کہا، جو جی میں آئے کہہ دیں۔ اوکے، پھر دوبارہ کوئی شوشہ مت چھوڑنا، میں تو جا کر تمہاری رضامندی ہی شو کروں گا۔ وہ طمانینت بھری مسکراہٹ کے ساتھ بولا تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہلکی سی مسکراہٹ نے صبا کے ہونٹوں کو چھو لیا تھا۔ ہیلو، نگین کا انداز بے حد عجلت آمیز تھا۔ سارا دھیان کچن میں لگا ہوا تھا جہاں وہ کیک کا میزہ نوری کے رحم و کرم پر چھوڑ کر آئی تھی۔ کتنے رشتے، کتنے سنگی، کتنے لوگ، دل کے شہر کا ایک ہی باسی ہوتا ہے۔ گھر میں رہنے والے بندھن ہوتے ہیں، دل میں بسنے والا ساتھی ہوتا ہے۔ زندگی میں بھرپور لہجہ اس کی تمام تر توجہ سمیٹ کر لے گیا تھا۔ اوہو، آپ ہیں؟ دل کی دھڑکنیں خوبصورت سی لے پر دھڑکنے لگی تھیں۔ جی جناب، آپ کو تو توفیق نہیں ہوئی کہ 3 روز سے اگر میں نے کال نہیں کی تو آپ ہی کر لیتی، انس نے شکایتی انداز میں کہا تو وہ ریلیکس ہو کر صوفے میں دھس گئی۔ پھر ہلکی سی ہنسی کے ساتھ پوچھا، کیسے ہیں آپ؟ اس شہر خرابی میں غمیش کے مارے زندہ ہیں، یہی بات بڑی بات ہے پیارے۔ وہ ہلکی سی آہ بھرتے ہوئے بولا تو وہ پھر ہنستی تھی۔ اوف، یہ تو اچھی علامات نہیں ہیں۔ بے فکر رہو، 1-2 ماہ میں ایک بہت اچھے تیماردار کا بندوبست کرنے والا ہوں۔ اس کے لہجے میں شرارت کا عکس محسوس کر کے وہ چیپ گئی تھی۔ باقی سب کیسے ہیں؟ اس نے بات بدلنی چاہی۔ باقی تو سب بالکل خیریت سے ہیں، بس ہم ہی پڑے ہیں راہوں میں۔ وہ معنی خیزی سے بولا تو نگین سے اپنی مسکراہٹ ضبط کرنا مشکل ہونے لگا۔ یہ تو آپ کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں ہو رہا۔ ہاں جی، ایسے ناطے ہم اہل دل اتنے کہاں خراب تھے، ہم بھی کسی کی آس تھے، ہم بھی کسی کا خواب تھے۔ وہ اپنے مخصوص زندہ دلانہ انداز میں بولا تو نگین نے بے ساختہ ہلکا سا کہکا لگایا تھا۔ پھر نظر اٹھی تو لب نچ گئے۔ دولہا صاحب کا فون ہے؟ نوری نے بے حد اشتیاق سے پوچھا تو ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھتے ہوئے نگین نے دانت کچکچا کر کہا، تمہارے دولہا صاحب کا تو بالکل بھی نہیں۔ وہ جی، میں تو پوچھنے آئی تھی کہ اس کیک کا کیا کرنا ہے اب؟ نوری خاصی بدمزہ ہوئی تھی۔ اوون گرم ہو چکا ہوگا، سانچے کو اس میں رکھ دو اور اب ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے، جا کر امی کے پاس بیٹھو۔ نگین نے اس کی چھٹی کی تو وہ منہ بناتی چلی گئی تھی۔ وہ انس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کون تھا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ نگین نے بتایا، نوری تھی، بے وقوف۔ خیر بے وقوف تو مت کہو، کافی عقل مند ہے محترمہ، کتنی آسانی سے میرے مقام کا ابھی سے تعین کر گئی ہیں۔ وہ شدید لہجے میں بولا تو نگین کو احساس ہوا کہ وہ بھی نوری کی گلفشانی سے محظوظ ہو رہا تھا۔ آپ تو بس، وہ جھیپی تھی۔ پھر بے اختیار یاد آنے پر بولی، آنٹی نے تو فون کرنے کا کہا تھا، امی انتظار کر رہی ہیں، مگر آپ نے کچھ خبر ہی نہیں دی۔ اچھا، فرض کرو کہ میں تمہیں کوئی اچھی خبر سناتا ہوں تو میرا انعام کیا ہوگا؟ انس نے کہا تو بے صبری سے بولی، اس کا مطلب ہے کہ سب رضامند ہیں؟ ارے واہ، یوں ہی کیسے بتا دوں، پہلے کچھ انعام تو طے کرو۔ وہ یقیناً مسکرا رہا تھا۔ مت بتائیں، میں یوں بھی آج آنٹی کو فون کرنے والی تھی۔ وہ کنی کترا گئی۔ انس نے ہلکی سی سانس بھری۔ میں نے تو پتہ نہیں کیا کیا سوچ رکھا تھا، مگر تم میری لائف میں کبھی کوئی رنگین موقع مت آنے دینا۔ اب بتائیں نا، پھر ہم لوگ کب آئیں؟ وہ بےتاب ہوئی تھی۔ انس نے کہا، یہ تو تم لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ویسے امی تو خود فون کرنا چاہ رہی تھیں، مگر میں نے کہا کہ میں خود بات کر لوں گا۔ اب تم اگر چاہو تو ان سے بات کر کے سب طے کر لو۔ بالکل ٹھیک ہے، میں ابھی جا کر یہ خوشخبری امی کو سناتی ہوں۔
وہ جوشیلے انداز میں بولی تو انس نے فوراً کہا، اس لیے میں ابھی تمہیں نہیں بتا رہا، فوراً بھاگنے کو تیار ہو گئی ہو، اتنا بھی خیال نہیں کہ مجھ سے اچھی طرح بات ہی کر لو۔ سوری انس، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ شرمندہ ہو گئی تھی۔ تم سے اچھی تو وہ نوری ہے، کتنی دل کو خوش کرنے والی بات کر کے گئی ہے۔ وہ شرارت سے بولا، کیا خیال ہے پھر آج نوری سے ہی بات نہ کروا دوں؟ نگین نے بہت تحمل سے طنز کیا تو وہ ہنس دیا، نہیں تم زیادہ اچھی ہو۔ شکریہ، وہ متبسم ہوئی۔ اور میرے متعلق جناب کا کیا خیال ہے؟ مجھے نہیں پتا، وہ حجاب کی ضد میں آ گئی۔ اٹس ناٹ فیئر، میں نے بھی تمہاری تعریف کی ہے، انس نے احتجاج کر نوٹ کرایا۔ تو کیا ضروری ہے کہ میں بھی آپ کی تعریف کروں؟ نگین نے تنگ کرنے والا انداز اپنایا تھا۔ کیا مطلب؟ یعنی میں اتنا اچھا نہیں ہوں؟ انس کی آواز سے لگ رہا تھا کہ اسے سخت صدمہ پہنچا ہے۔ وہ لب دبا کر ہنسی، پھر دھیمے لہجے میں بولی، آپ تو اتنے اچھے ہیں کہ وہ بے قرار ہوا۔ وہ ہم سفر ہو اور سفر ہو زندگی بھر کا، یہی دعا آتی ہے زندگی کی لبوں پر۔ وہ حجاب آلود انداز میں بولی تو ریسیور پر چند ثانیوں کے لیے خاموشی چھا گئی تھی۔ کہ وہ کون ہے؟ قدرے توقف کے بعد انس نے پوچھا تو وہ چلا ہی اٹھی، بہت فضول ہیں آپ، یہ شعر میں نے آپ کے لیے پڑھا ہے۔ اب آئی ہو نا لائن پر، وہ کہکا لگا کر بولا تو اس کی ہوشیاری پر نگین کا چہرہ تپ اٹھا تھا جیسے وہ مقابل موجود ہو۔ یہ انس کی دوستانہ فطرت کا کمال تھا کہ ان دونوں کے مابین کافی بے تکلفانہ روابط ہو چکے تھے۔ اوپر سے نگین کی عادت بھی اس جیسی تھی، سو یہ انڈرسٹینڈنگ مزید بڑھتی چلی گئی۔ سچ بہت خراب ہیں آپ، زیر لب مسکراتے ہوئے مدھم سروں میں بولی تو انس نے اس کے احساسات سے خوب حظ اٹھایا۔ امی بھی یہی کہتی ہیں، اسی لیے تو انہوں نے تمہیں ڈھونڈا ہے تاکہ مجھے ٹھیک کر سکو۔ کیوں، آپ کے نزدیک کوئی سروس اسٹیشن نہیں ہے کیا؟ نگین نے طنز کیا تھا۔ ہے تو، مگر مجھے ذرا دوسری قسم کی سروس کی ضرورت ہے، جس میں پیار محبت کی چاشنی موجود ہو۔ وہ آرام سے بولا تو وہ چونک گئی۔ آپ کو تو بس موقع ملنا چاہیے بات کرنے کا۔ ارے ہم تو پتہ نہیں کس موقع کی تلاش میں ہیں، وہ لہک کر کہنے لگا تو نگین نے فوراً خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ اس کے ہونٹوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اس کی باتوں کو ذہن میں دہراتے وہ صالح بیگم کے کمرے میں چلی آئی۔ میر ہاؤس سے اس بات میں جواب پا کر وہ بھی بہت خوش ہوئی تھی۔ شکر ہے خدا کا، میرے بیٹے نے پہلی بار کوئی فرمائش کی تھی وہ بھی پوری ہو گئی۔ بھائی کو فون کروں؟ نگین نے جلدی سے پوچھا تو وہ ہنس دی۔ کر دو، وہ تو اس دن سے بے چین پھر رہا ہے۔ پہلے آپ تو بتائیں کہ ادھر سے ہاں ہونے کے بعد آپ کا کیا پروگرام ہے؟ پروگرام کیا ہونا ہے، تم دونوں کی ایک ساتھ ہی شادی کر دیں گے۔ تمہارے جانے کے بعد میں اکیلی تو نہیں رہوں گی نا؟ پھر بھی مختصر دورانیے کے لیے ہی صحیح، مگر انگیجمنٹ تو ہونی چاہیے نا۔ نگین بھی ہلے گلے کی شوقین تھی اور پھر اکلوتے بھائی کی خواہش پوری ہونے کی بھی خوشی تھی۔ ہر موقع کو یادگار طریقے سے منانے کا ارادہ تھا۔ جیسا تم لوگ چاہو، صالح بیگم نے پیار سے کہا تو اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نوفل بھائی کو فون کرتی ہوں، ان کا تو اس خوشخبری پر پہلا حق ہے۔ اس کے بعد ادینہ سے صلح مشورہ کر لوں گی۔ میں نے زرینہ کو بتا دیا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ اگر وہ لوگ مان گئے تو لمبے چکروں میں پڑنے کی بجائے سیدھا شادی پر زور دیجیے گا، انہوں نے کہا تو نگین نے جواب دیا، پھر بھی شادی میں ابھی 1.5-2 ماہ پڑے ہیں، کوئی نشانی تو کر دیں گے نا، ایک خوبصورت انگوٹھی پہنا کر۔ بھائی نوفل سے پوچھ لینا، جیسا وہ چاہے گا ویسا ہی ہوگا۔ صالح بیگم کو اس کی باتوں پر ہنسی آ رہی تھی۔ نوری کو ٹیکسی میں بھیج کر وہ خود نوفل کو فون کرنے لگی۔ خیریت؟ وہ متفکر ہوا۔ ایسی ویسی خیریت، واپسی میں مٹھائی کا ٹوکرا ضرور لائیے گا۔ وہ کھلکھلائی تو نوفل کو اس کی خوشی کا مطلب سمجھ آنے میں دیر نہیں لگی، مگر وہ بہت بن کر بولا، اس کا مطلب ہے کہ تمہاری شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے؟ جی نہیں، بلکہ آپ کی عمر قید شروع ہونے والی ہے، اس نے برجستہ کہا تو نوفل کا کہکا ریسیور میں گونج اٹھا تھا۔ ابھی آ جاؤں یا شام کو؟ وہ شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ جب بھی آئیں خالی ہاتھ مت آئیے گا، مٹھائی کا ٹوکرا ساتھ ہونا چاہیے۔ اس نے یاد دہانی کراتے ہوئے الوداعی کلمات کہہ کر فون بند کر دیا۔ اسی وقت نوری کے ہمراہ ادینہ لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ واہ، نگین نے ستائشی انداز میں اسے دیکھا۔ اچھی فٹنگ کے ساتھ سلا جارجٹ کا نیوی بلو ڈریس اس کے متناسب وجود پر بے حد اچھا لگ رہا تھا۔ اچھا لگ رہا ہے یہ کلر تم پر، نگین نے ہمیشہ کی طرح کھلے دل سے تعریف کی تھی۔ باجی جی مجھے بھی بتائیں نوفل بھائی کی منگنی کب ہو رہی ہے؟ نوری نے اشتیاق سے پوچھا۔ نگین نے اسے تسلی دی، تمہیں بتائے بغیر تاریخ نہیں رکھیں گے، تم فی الحال کچن میں چلو، میں ابھی آتی ہوں۔ باجی جی میں نے نیا سوٹ بھی سلوانا ہے، اس نے یاد دہانی کرائی تو اس کی بے چینی پر نگین کو ہنسی آ گئی تھی۔ ایک نہیں پورے 5 سوٹ سلوا کر دوں گی تمہیں، اگر اچھا کیک بن گیا تو۔ اس مشروط خوشخبری نے نوری کو پھرتی سے کچن کی طرف بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پاگل ہے بالکل،
وہ ہنستے ادینہ کی طرف متوجہ ہوئی، پھر اس کی محسوس کن خاموشی پر چونک گئی تھی۔ کیا بات ہے؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ ہم تو عادی ہیں پریشانیاں دیکھنے اور سہنے کے، تم بتاؤ کیا بات ہے جس کے لیے بلایا گیا ہے؟ اس نے لگی لپٹی رکھے بغیر حد درجہ بیگانگی سے کہا تو نگین کو جھٹکا سا لگا۔ یاد کرنے والی کیا بات ہے ادینہ؟ میں نے نوری کو بھیج کر تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ میں بھائی کو فون کر رہی تھی، ورنہ میں خود آتی تمہارے پاس۔ اس کی وضاحت کے جواب میں بھی ادینہ کے تنے ہوئے نقوش ٹھیک نہ ہوئے تھے۔ ہماری جتنی اوقات ہے وہ میں دیکھ چکی ہوں۔ وہ ادینہ کے لب و لہجے پر راہ ہو گئی۔ ایسا کیا ہو گیا ہے ادینہ؟ اس گھر میں تمہیں بھی تو وہی پیار ملا ہے جو مجھے ملا ہے، ہم دونوں میں کوئی فرق نہیں کیا گیا۔ تبھی نوفل کا رشتہ بھی طے ہو گیا اور ہمیں غیروں کی طرح بتایا گیا۔ وہ تلخی سے بولی، رشتہ طے نہیں ہوا، صرف نوفل بھائی نے رضامندی ظاہر کی ہے۔ وہ حیران و پریشان تھی۔ رہ کیا گیا ہے پیچھے؟ اندر ہی اندر ہر بات طے ہو چکی ہے، ہمیں کو لا علم رکھا گیا ہے۔ اس نے بدگمانی کی انتہا کر دی تھی۔ اسی لیے تو میں نے تمہیں بلایا ہے ادینہ۔ آج انس کا فون آیا تھا، انہوں نے بتایا کہ وہ اس رشتے پر راضی ہیں۔ میں تو تم سے سارا پروگرام سیٹ کرنے کو کہنے والی تھی۔ رہنے دو یہ منہ دیکھے کی باتیں۔ اس نے نخوت سے سر جھٹکا تو نگین نے اس کے آگے آتے اس کا ہاتھ محبت سے تھام لیا تھا۔ یقین کرو ادینہ، ابھی کچھ بھی طے نہیں ہوا، بھلا تم سے پوچھے بغیر ہو سکتا ہے کچھ؟ اسے دیکھتے رہنے کے بعد وہ یکلخت ہنس دی تھی۔ او گاڈ! نگین ہوش سے بنی اس کے بدلتے روپ کو دیکھ رہی تھی۔ کتنی بیوقوف ہو تم نگی! وہ اب بھی ہنس رہی تھی۔ جا کر شکل دیکھو اپنی آئینے میں، لگ رہا ہے جیسے کوئی جن بھوت دیکھ لیا ہو تم نے۔ ادینہ نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا تو اس کی سانس بحال ہونے لگی۔ لگ تو تم بھی کسی جن بھوت سے کم نہیں رہی۔ وہ بھی اسی انداز میں بولی، پھر خفگی بھرے لہجے میں پوچھا، یہ کیا بدتمیزی کر رہی تھی تم؟ یوں ہی میں نے سوچا اب نوفل کی شادی ہونی ہے تو اس کی بیوی سے مقابلہ کروں گی، چند ایک گر ہی سیکھ لوں۔ وہ آرام سے بولی تو نگین نے بے ساختہ کہا، وہ تو اس قدر سویٹ ہے ادینہ، اسے تو صرف پیار ہی کیا جا سکتا ہے۔ ادینہ نے اس کی طرف دیکھتے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، یہ تو بعد میں پتہ چلے گا۔ جی نہیں، مثال ہمارے سامنے موجود ہے، جیسے نوفل بھائی کو سے وہ اب بڑی خوشی سے کہہ رہی تھی۔ ادینہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ تم سے کس نے کہا کہ نوفل کو سے محبت ہو گئی ہے؟ انہوں نے خود اپنے منہ سے کہا کہ وہ صبا سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اور ہم سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ بھائی صرف وہی چیز اپنے پاس رکھتے ہیں جس سے انہیں محبت ہو۔ یہ تو پھر ایک جیتی جاگتی لڑکی کا معاملہ ہے، سوچو ذرا ان کی فیلنگز کیا ہوں گی، وہ یوں ہی کسی کا نام لینے والے تو نہیں۔ نگین نے تجزیہ کیا۔ ادینہ نے بامشکل ہونٹ پھیلا کر مسکراہٹ کا تاثر دیا۔ چلو شکر ہے اسے بھی کوئی لڑکی پسند آئی، چاہے ہور نہیں ہے۔ واقعی امی کی پریشانی تو ختم ہوئی، میرے بعد تو وہ بالکل اکیلی ہو جاتی۔ اب یوں تو مت کہو، کیا ہم لوگوں کو ان کا احساس نہیں ہے؟ معاملہ ہی ایسا تھا کہ ہر بات سیدھی ادینہ کے دل میں چھپ رہی تھی، ورنہ عام حالات میں وہ ایسی باتوں کو چٹکیوں میں اڑا دیتی تھی۔ تمہیں اب ساری عمر ہم یہیں تھوڑی نہ بٹھائے رکھیں گے، ایک بہت اچھا سا لڑکا ڈھونڈ کر۔ نگین کہنے لگی کہ وہ تیز لہجے میں اس کی بات کاٹ گئی۔ میں کہیں نہیں جا رہی، ایک دفعہ جو تجربہ ہو چکا میرے لیے وہی کافی ہے۔ اس کا انداز اس قدر تلخی سے بھرپور تھا کہ نگین اپنی بات پر شرمندہ سی ہو کر رہ گئی، پھر بھی اس نے ادینہ کو ایک بار پھر سمجھانے کی کوشش ضرور کی تھی۔ زندگی صرف ایک ہی بار تجربہ کر کے ہار جانے کا نام تو نہیں ہے ادینہ، اس راہ میں درپیش ہر ناکامی انسان کے جذبات کو مہمیز کرتی ہے، ورنہ تو ہر انسان ہمت ہارے بس قسمت پر توکل کیے بیٹھا رہے۔ میں صرف قسمت پر توکل کیے نہیں بیٹھی ہوں، مجھے جو کرنا ہے وہ میں نے اچھی طرح سوچ رکھا ہے۔ میری دادی کہا کرتی تھیں، بنا وقت کے تخت نہیں ملتا، اور مجھ میں ہر مصیبت سہنے کا حوصلہ موجود ہے۔ خیر تم یہ بتاؤ کہ کس کے لیے بلایا تھا؟ بہت سلگتے ہوئے انداز میں کہتے کہتے اس نے ہلکی سی سانس بھر کر نگین سے پوچھا تو وہ اس کے اس قدر پرپیچ انداز پر اندر ہی اندر الجھتی بظاہر مسکرا کر بولی، میں چاہ رہی تھی کہ ہم جا کر صبا کو انگوٹھی پہنا آئیں۔ ممانی جان تو کہہ رہی تھی کہ تم دونوں کی شادی ایک ہی روز ہو رہی ہے۔ ادینہ نے دل پر پتھر رکھ کر کہا تھا، ان کا تو یہی ارادہ ہے، مگر میں چاہ رہی تھی کہ ایک چھوٹا سا فنکشن ہو جائے، امی کا دل بھی خوش ہو جائے گا، ہمارے گھر کی پہلی خوشیاں ہیں، جی چاہتا ہے کہ انہی میں زندگی تمام ہو جائے۔ اس کے کہنے پر ادینہ نے کرخ سے انداز میں بھووں کو جنبش دی، اور پھر اوپری دل سے اتنا لمبا کڑاو پالنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر بھی اگر ایسا کچھ کرنا ہے تو کمبائن فنکشن کسی ہوٹل میں ارینجمنٹ کر کے ایک ہی دن منگنی کی رسم ادا کر لو، یعنی دونوں کی ایک ساتھ ہی رسم کر دی جائے۔ ویری گڈ آئیڈیا۔ نگین خوش ہوئی، یوں سب آسانی سے فنکشن میں شریک ہو سکیں گے۔
ہاں تمہاری انس سے ملاقات ہو جائے گی اور نوفل کی صبا سے۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکرائی تھی۔ خیر میرا ایسا کوئی مطلب نہیں تھا، وہ جھیپی تھی۔ نوفل کب آ رہا ہے آفس سے؟ ادینہ نے اپنے اندر کے اضطراب کو چھپاتے ہوئے پوچھا۔ ان کے انداز سے تو لگ رہا تھا کہ ابھی اڑتے ہوئے آ پہنچیں گے۔ نگین خوش ہو گئی۔ اتنے عرصے تک اس موضوع سے بچتے رہنے کے بعد نوفل نے اس قدر غیر متوقع طور کے لیے صبا کا نام تجویز کر دیا تھا کہ نگین اور صالح بیگم دونوں کو ایک خوشگوار سا جھٹکا لگا تھا۔ ویسے نوفل یوں ہی تو نہیں راضی ہونے والا تھا، لگتا ہے صبا نے کوئی چکر وغیرہ تو چلایا ہی ہوگا۔ ادینہ نے ٹانگ پر ٹانگ جماتے اپنا خیال ظاہر کیا تو نگین نے فی الفور اس کی بات کی نفی کر دی تھی۔ وہ اس ٹائپ کی لڑکی نہیں ہے، اور پھر اس کی نوفل بھائی سے ہیلو ہائی تک نہیں ہوئی، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ تمہیں کیا معلوم، تم ابھی بچی ہو، ویسے معاملے یوں ہی شادی تک نہیں پہنچ جاتے۔ وہ اپنی بات پر اڑی رہی۔ کم آن ادینہ، تم بھائی کی نیچر سے اچھی طرح واقف ہو، وہ ایسی باتوں کو پسند نہیں کرتے کہ لڑکی خود اپنی پسند کا لڑکا تلاش کر کے دوستی گانٹتی پھرے۔ نگین بے ساختہ بولی تو ادینہ کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی تھی۔ نگین نے زبان دانتوں تلے دبا لی، مگر منہ سے نکلی بات تو واپس نہیں آ سکتی تھی۔ ادینہ فوراً سے اٹھی تھی۔ میں چلتی ہوں، بیٹھو نا، ابھی تو بہت سی ڈسکشن کرنی ہے۔ نگین بھی گڑبڑا کر کھڑی ہوئی تھی۔ پھر صحیح، میں یوں بھی ایک فرینڈ کی طرف جا رہی تھی، وہ سنجیدگی سے کہتی چلی گئی تھی۔ نگین کا اپنی عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ بہت غلط موقع پر اسے بہت غلط بات بول گئی تھی۔ یقیناً ادینہ نے مائنڈ کیا ہوگا۔ وہ خوشخبری سن کر صبا کو بتانے کی غرض سے بھاگی تھی، اور اندھا دھند دوڑ کی وجہ سے وہ اپنے کمرے سے نکلتے معید سے تصادم کے بعد زمین بوس ہونے ہی لگی تھی کہ وہ اسے بازوؤں میں سنبھال گیا تھا۔ لمحوں میں وہ دل فریب سے خوشبو کے حصار میں گر گئی تھی۔ بے وقوف، یوں اندھوں کی طرح کیوں بھاگ رہی ہو؟ اس کی چنچلاہٹ بھری آواز نے ایک دم ہی زحا کے تمام حواس بحال کر دیے تھے۔ وہ بے اختیار پیچھے ہٹی۔ یہ اندھا کسے کہا تم نے؟ ظاہر ہے تمہیں اب دیواروں سے تو باتیں کرنے سے رہا۔ وہ دھلا دھلایا کہیں جانے کو تیار تھا، اطمینان سے بولا تو سلگ اٹھی۔ تمہاری آنکھیں تو روشن ہیں، ان سے ہی کام لے لیا کرو۔ جدھر جا رہی تھی ادھر جاؤ، میرے منہ مت لگو۔ وہ بھی حسب عادت اس کی بے وجہ کے جھڑپ سے تنگ آ گیا تھا۔ وہ پیر پٹکتی صبا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے خوشخبری کا سارا چام ہی ختم ہو گیا ہو۔ دل ہی دل میں معید کو کوس کر اس نے نوک گھما کر دروازہ دھکیلا تھا۔ وہ جو عشق ہم سے روٹھ گیا تھا، اب اس کا حال بتائیں کیا؟ کوئی مہر نہیں، کوئی قہر نہیں، پھر سچا شعر سنائیں کیا؟ مغنیہ کی دلکش آواز کی زیر و بم میں کھوئی وہ آنکھیں مودے نیند دراز تھی۔ اوہ ہو، وہ معنی خیز انداز میں کہتی اندر داخل ہوئی تو صبا چونکی۔ یہاں تو عشق و عاشقی سے بھرپور گانے سنے جا رہے ہیں، اور وہاں ہم تمہارے غم میں گھلے جا رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ صبا نے اٹھ کر والیوم کم کرتے پوچھا تو اپنی دانش میں اس نے دھماکہ کر دیا۔ مطلب یہ کہ ادھر نوفل احمد کا پرپوزل منظور کر لیا گیا ہے۔ تو پھر؟ وہ استفہامیہ انداز میں زحا کو دیکھنے لگی تو وہ حیران ہوئی۔ تمہیں حیرانی نہیں ہوئی؟ کس بات کی حیرانی؟ معید بھائی مجھ سے اس بات میں جواب لے کر ہی تو گئے تھے۔ اس نے اطمینان سے کہا تو گہری سانس لینے کے بعد اس نے دانت کچکچا کر صبا کو دیکھا۔ ہمارا سمجھانا تو کسی گنتی میں نہیں آتا، اس نے ایک بار کہا ہوگا اور تمہارا سر 100 دفعہ ہاں میں ہلا ہوگا۔ یقین کرو زوئی، میں اب بھی اس میرج کے حق میں نہیں ہوں، مگر تم سب لوگ اتنے خوش اور مطمئن ہو کہ میں اپنے تمام خدشات کو پس پش ڈال رہی ہوں۔ اس نے سنجیدگی سے کہا تو زحا بھی سنجیدہ ہو گئی۔ صبا، تم خواہ مخواہ کی ٹینشن لے رہی ہو۔ آج کل وہ ٹپیکل ساس بہوؤں کا زمانہ نہیں ہے کہ جنگ و جدل کا سما بندہ رہے۔ نہ تمہارے لیے وہاں کوئی مسئلہ ہے اور نہ ہی نگین کے لیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ نہ صرف انس بھائی نگین کو بہت محبت سے اس گھر میں لائیں گے، بلکہ نوفل نے بھی تو تمہارے لیے بہت چاہت سے دامن پھیلایا ہے۔ آخر میں نے بھی تو یہی سوچا تھا۔ وہ شرمگی سے مسکراہٹ کے ساتھ بولی تو چند سیکنڈ اسے گھورتے رہنے کے بعد زحا نے تکیہ اٹھا کر اسے دے مارا۔ فضول لڑکی، اور وہ جو آنکھوں سے آنسوں کی نہریں بہا بہا کر مجھے دکھا رہی تھی، کیا مطلب تھا اس کا؟ اعتراض کا حق تو ہر لڑکی کو ہوتا ہے، وہ ڈٹائی سے بولی تو دھپ سے اس کے اوپر آ گری تھی۔ تو پھر اب یہ اداس گانے سننا بند کرو اور کوئی نئی کیسٹ خریدو۔ مثلاً کون سی؟ مثلاً یہ دل آپ کا ہوا وغیرہ۔ وہ قدرے سوچ کر بولی تو صبا کو ہنسی آ گئی۔ ویری چیپ، بکو مت اور سیدھی طرح سے بتاؤ کہ نوفل احمد سے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ اسے ڈانٹتے ہوئے پوچھا تو وہ بدک گئی۔ میری ان سے کوئی ایسی بے تکلفی نہیں جو میں ان کے متعلق رائے دیتی پھروں۔ اوہ ہو، ان سے، یعنی کہ وہ ابھی سے ان کے عہدے پر فائز ہو گئے ہیں۔ ساری بات میں سے اسے اپنے کام کا لفظ ہی پکڑا تو وہ چیپ گئی تھی۔ بہت بدتمیز ہو تم۔
یہ ساری شرما شرمی اب چھوڑ دو، کیونکہ ابھی دھماکہ خیز خبر تو میں نے تمہیں سنائی ہی نہیں۔ اس نے اسے ڈرایا تھا۔ اور کیا باقی رہ گیا ہے؟ اور یہ رہ گیا ہے کہ منگنی کا فنکشن کمبائن ہو رہا ہے، وہ بھی ہوٹل میں، زحا نے خوشی سے سراہتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ صبا کو شک ہوا تھا۔ یہ آئیڈیا ادھر کا ہے، لڑکا لڑکی دونوں منگنی میں شریک ہو جائیں گے، اور میں تو کہتی ہوں کہ اچھا ہے، نوفل احمد ایک مرتبہ پھر سے سوچ لے، خواہ مارا جائے گا۔ وہ ہنوز شرارت سے بولی۔ زوئی جھوٹ مت بولو، میرا دل ابھی سے ڈوبا جا رہا ہے۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ کوئی بات نہیں، سنا ہے موضوع ماہر تیراک بھی ہیں، سنبھال لیں گے تمہارے دل کو بھی۔ چلو، انگوٹھی پہننے تک تو بات ٹھیک تھی، مگر نوفل احمد کا سامنا کرنا تو بہت مشکل کام تھا۔ مجھے تو یہ سب انس بھائی کا کمال لگ رہا ہے، سراسر اپنے سالے کو سپورٹ کر رہے تھے، بلکہ نگین سے ملاقات کا ایڈوانٹیج لے رہے ہیں۔ زحا دور کی کوڑی لائی تھی۔ ہائے زحا، اب کیا ہوگا؟ کیا وہ انگوٹھی بھی خود ہی پہنائیں گے؟ صبا کو اپنی پڑی تھی۔ صدقے جاؤں، کیا کیا ارمان پل رہے ہیں بچی کے دل میں۔ زحا نے طنز کیا تو بری طرح چڑھ گئی۔ ذلیل، میں تو یوں ہی پوچھ رہی تھی، یہ تو اب ان کے دل پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہو سکتا ہے تمہارا روپ سہانا دیکھ کر نکاح اور رخصتی پر ہی مان جائیں۔ زحا نے اسے ڈرایا تو صبا نے ایک تسلی بخش جہاں پر زحا کے شانے پر دے مارا۔ بہت منحوس باتیں کرتی ہو تم۔ اچھا ہے نا، جلدی سے تم دفع ہو، پھر یہاں صرف اور صرف میری اور ہمراہ کی حکومت ہوگی۔ چاہے ہم گن ڈالیں، ناشتہ بنائیں نہ بنائیں، کھانا پکائیں یا ہوٹلنگ کریں، ہمیں کوئی بھی نصیحتیں کرنے والا نہ ہوگا، اور یہ کہ پھر شیخ چلی کے سارے انڈے ٹوٹ جائیں گے۔ اس کے خوابناک ارادوں کو صبا نے پل میں ٹھس کر دیا تھا تو وہ اسے گھورنے لگی۔ دیکھ لینا تم، نوفل احمد کا دل تم پر بہت بری طرح آیا ہے، دیکھی جائے گی، اس نے بھی چڑھانے والے انداز میں کہا۔ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ زحا آ بھر کر رہ گئی تھی۔ زحا، ایک بات پوچھوں؟ صبا نے اسے بغور دیکھتے ہوئے پوچھا تو بے پرواہی سے بولی تھی۔ اگر تم یہ پوچھنا چاہتی ہو کہ میرا نوفل احمد میں کوئی انٹرسٹ ہے یا نہیں تو بے فکر رہو، ہمیشہ انہیں ایک بہن کی نظر سے ہی دیکھتی رہی ہوں۔ نہیں زوئی، میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ تمہیں معید بھائی کیسے لگتے ہیں؟ وہ بالکل سنجیدہ تھی۔ زحا کو جھٹکا لگا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تحیر بھری نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ بولی، یہی کہ تمہارا معید بھائی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بے فکر ہی رہو، کوئی اچھے خیالات نہیں ہیں میرے اس کے متعلق۔ معید کا نام تو اسے سلگا ہی دیتا تھا۔ ابھی گزرے دنوں میں اس کے سامنے وہ جتنی تذلیل اور اہانت کا شکار ہوئی تھی، وہ زخموں کو ہرا کیے ہوئے تھی۔ معید حسن کو کیوں کر بری کر دیتی؟ کیوں؟ اتنے اچھے تو ہیں وہ، صبا برا مان گئی تھی۔ تمہارا بھائی ہے نا، اس لیے برا تو نہیں لگتا، زحا نے طنز کیا تھا۔ او ہو، میرا بھائی ہے تو تمہارا کیا لگتا ہے؟ صبا نے اس کا جملہ پکڑا تو وہ دانت پیس کر بولی، نہ بھائی نہ کزن، دشمن ہے وہ میرا۔ خیر اتنے برے تو نہیں ہے وہ، اتنا اچھا بھی نہیں ہے، ہر وقت دفعہ 302 لگانے کو تیار۔ اگر اسے کسی کو پھانسی دینے کا اختیار ہوتا تو وہ سب سے پہلے میرا نام تجویز کرتا۔ کس قدر خبیث ہو تم زحا، وہ تو ہم سب کا اتنا خیال کرتے ہیں، تمہیں تو ہر وقت ان سے لڑتی ہو۔ صبا اس کی بات پر تپ اٹھی تھی، مگر اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی چلا اٹھی۔ کیا تمہارا مطلب ہے کہ میں ہی ہر وقت اس سے الجھنے کو تیار رہتی ہوں؟ نہیں، وہ خود ہی ہر وقت بیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کو بےتاب پھرتے ہیں۔ بہت تحمل سے طنز کیا تو وہ دانت پیس کر بولی، کبھی تم اس کے انداز دیکھو تو کبھی اس کی حمایت نہ کرو۔ ابھی آتے ہوئے تمہارے بھائی سے ہی ٹکر ہوئی ہے، ایک تو بامشکل گرنے سے بچی ہوں، اوپر سے ڈانٹ بھی مجھے کو رہے تھے۔ معاف کرنا زحا، مگر تم دوڑتی بالکل اندھوں کی طرح ہو۔ صبا نے معذرت تو یوں ہی کی تھی، ورنہ لفظوں میں اس نے صاف گوئی سے کام لیا تھا۔ زحا ٹھنڈی پڑ گئی، وہ بھی یہی کہہ رہا تھا۔ ویسے آج کل تو معید بھائی سے کچھ زیادہ ہی نہیں ٹکرانے لگی۔ صبا نے مسکراتے ہوئے کوئی محتاط سا اندازہ لگانا چاہا تو وہ کچا چبا جانے والے انداز میں گھورتے ہوئے بولی، نہ تو میں اندھی ہوں اور نہ ہی میرے دماغ میں کوئی خلل پیدا ہوا ہے کہ میں اس بے نہتے بیل سے ٹکراتی پھروں، تو پھر اس بے وجہ ٹکراؤ ہی کا کوئی رزلٹ نکال دو۔ صبا نے مشورہ دیا تو سلگ اٹھی۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ معید بھائی بہت اچھے ہیں زحا، تم ان سے دوستی تو کر کے دیکھو۔ وہ سب کا اچھا ہو سکتا ہے مگر میرا نہیں، میں اسے ہر طرح سے آزما چکی ہوں۔ اس کے لب و لہجے میں خود بخود کڑواہٹ اتر آئی تھی۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو پوری زندگی پر اپلائی کرنا کہاں کی عقل مندی ہے زحا، اور پھر کزن میں تو چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے چلتے ہی رہتے ہیں۔ صبا نے اسے کنونس کرنا چاہا۔ اس ساری بحث کا مقصد کیا ہے صبا؟
اس نے ترد مہری سے پوچھا تو وہ لہجہ بھر کو چپ ہو گئی تھی، پھر گویا اپنی ہمت باندھ کر کہا، سب کی خواہش ہے زحا کہ تم اور محیط بھائی۔ نہیں صبا، وہ اس کے ادھورے لفظوں سے ہی پوری بات کا مفہوم پا گئی تھی، سو تیز لہجے میں اسے ٹوک دیا، یہ سب کی خواہش ہوگی مگر میری خواہش نہیں ہے۔ صبا نے مزید کچھ کہنے کے لیے لب واک کیے تو بول اٹھی، اور پلیز صبا اس بات کو یہیں ختم کر دو، نہ آج نہ آئندہ کبھی۔ میں محیط حسن کے پروپوزل میں 100% انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ اس شخص سے محبت کرنا تو دور کی بات، میں اس سے متعلق ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور نہ جانے کس کام کی غرض سے صبا کے کمرے میں داخل ہوتا محیط وہیں دروازے کے باہر ہی رک گیا تھا۔ اگر تم اپنی شدت پسندی اور خواہ کی ضد چھوڑ دو تو شاید یہ پروپوزل تمہیں اتنا برا نہ لگے۔ اس میں ضبط اور برداشت کا مادہ حد سے زیادہ تھا، مگر زحا اتنی ہی جذباتی تھی جو ڈھک کر رہ گئی۔ محیط حسن اگر دنیا کا آخری شخص بھی ہوا تو میں کبھی اسے پسند نہیں کروں گی، اور نہ ہی کوئی دوستی اس سے متعلق میرا خیال، اور نہ ہی کوئی زبردستی اس سے متعلق میرے خیالات کو بدل سکتا ہے۔ میں اسے بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ کیا جانتی ہو تم؟ صبا کو غصہ آ گیا، تب لمحوں میں اپنا موڈ بدل کر شوخی سے بولی، یہی کہ اس کے لاکر میں ایک ڈائری ہے، اور اس ڈائری میں کسی بہت خوبصورت سی لڑکی کی تصویر ہے جسے محیط حسن عمر قید سنانے والا ہے۔ اس کے یکلک بدلتے انداز پر صبا اسے دیکھ کر رہ گئی تھی، جبکہ اس کی بات سن کر محیط عجیب سا محسوس کرتے ہلکی سی سانس بھرتا واپس پلٹ گیا تھا۔ فضول باتیں مت کرو، وہ ایسے نہیں ہے۔ صبا نے اسے ٹوک دیا تو وہ سنجیدگی سے بولی، وہ جیسا بھی ہے صبا، آئندہ مجھ سے اس موضوع پر بات مت کرنا۔ نہ تو میں محیط کے لیے بنی ہوں اور نہ ہی وہ میرے لیے۔ جتنا اچھا وہ تمہیں لگتا ہے میں اس کے لیے اتنی اچھی نہیں بن سکتی۔ اس نے بات ہی ختم کر دی۔ صبا اس کے اس قدر ڈل انداز پر اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا لگا جیسے صبح کا روح، جیسے سردی کی دھوپ، جیسے ٹھنڈی پون، جیسے بن میں ہرن، جیسے خوشبو لیے آئے ٹھنڈی ہوا۔ ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا لگا۔ آنکھیں مودے وہ پوری طرح گانے کے بولوں میں ادینہ کو سلگا گیا تھا۔ اس سے نہیں ہوا تو آگے بڑھ کر ڈیک آف کر دیا۔ وہ چونک اٹھا تھا مگر ادینہ کو سامنے پا کر مسکرا دیا۔ تم؟ وہ اٹھ بیٹھا۔ کیوں؟ تم کس کی توقع کر رہے تھے؟ وہ طنزیہ انداز میں کہتی اس کے مقابل جا کر بیٹھی تو وہ ہنس پڑا۔ توقع نہیں کر رہا تھا، ابھی خواب میں دیکھ رہا تھا، اس نے شرارت سے کہا تو ادینہ کو لگا اس کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ بہت خوش ہو؟ چپتی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ الٹا اس سے پوچھنے لگا، کیا نہیں ہونا چاہیے؟ تمہیں اس قدر اچانک صبا کیسے پسند آ گئی نوفل؟ اس کے سلگتے لہجے کی آنچ نوفل تک نہیں پہنچی تھی، اس لیے مسکرا کر بولا، پتہ نہیں یار، بس دل نے کہا کہ یہی ہے وہ جس کی مجھے تلاش ہے۔ پھر میں نے بھی اس کے ساتھ زیادہ اڑنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ دماغ کی بھی تو یہی رائے تھی، سو نتیجہ تمہارے سامنے۔ مگر نوفل، ایسا کیا پسند آ گیا اس میں تمہیں؟ اس کی ہار برداشت نہیں ہو پا رہی تھی۔ حیرت سے اسے دیکھا، پھر آسان بھرے لہجے میں بولا، اس میں کمی بھی تو کچھ نہیں ہے ادینہ، اور مجھ میں کس بات کی کمی ہے نوفل احمد؟ وہ یہ لگ پھٹ پڑی تو نوفل کو لگا جیسے چھت اس کے سر پر آ گری ہو۔ میں تو اپنے بچگانہ پن میں خلیل الرحمن کو اپنا بنا بیٹھی تھی، مگر اس کی تحویل میں جا کر مجھ پر کھلا کہ میرا دل تو جانے کب سے صرف اور صرف تمہیں اپنا مانتا چلا رہا ہے۔ تم سامنے نہیں تھے تو جانے کیسے میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر بیٹھی، مگر تم نے بھی مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ تم ایک بار مجھے آواز دیتے تو میں لوٹ آتی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی نوفل کو سمجھنے میں دشواری پیش آ رہی تھی، ذہن کے جیسے پر خچے اڑ گئے۔ ادینہ کا یہ روپ تو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں ادینہ؟ ہوش میں تو ہو تم؟ وہ بمشکل اپنے ذہن کو سمیٹ پایا تھا، سختی سے کہا تو اپنی آنکھیں بھر لائی تھی۔ اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی میں اس شخص سے ناطہ توڑ کر واپس چلی آئی تھی نوفل، صرف اور صرف تمہارے لیے، اور اب تم ہی مجھے یوں ٹھکرا کر کسی اور کے خواب دیکھ رہے ہو۔ شٹ اپ ادینہ، ایک لفظ بھی مزید مت کہنا۔ وہ صدمے کا شکار تھا، اونچی آواز میں اسے ٹوک گیا، کیوں نہ کہوں؟ اپنی ساری زندگی کا حاصل اتنی خاموشی سے کیسے گوا دوں؟ وہ تڑپ اٹھی تھی، وہ جبڑوں کو بھیج کر رہ گیا۔ اس غیر متوقع صورتحال نے اسے اندر تک ہلا ڈالا تھا۔ میرے خیال میں تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جا کر آرام کرو، وہ بہت سرد لہجے میں بولا تھا۔ مجھ پر رحم کرو نوفل، میں بہت اکیلی ہوں، اب تمہارے بغیر تو مر ہی جاؤں گی۔ وہ اپنی عزت نفس کو پس پش ڈالے ہر گر آزما ڈالنے کے موڈ میں تھی۔ نوفل کو اپنی کن پٹیاں سلگتی محسوس ہونے لگیں۔ بیہیو یو ادینہ، پتا ہے تمہیں کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ دانتوں پر دانت جماتے ہوئے بولا تھا۔ دل اور دماغ تو ابھی بھی بھرپور بے یقینی کے حصار میں تھے۔ جانتی ہوں نوفل، اچھی طرح جانتی ہوں، مگر جب معاملہ زندگی اور موت کا ہو تو عزت نفس کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ وہ رو دی تھی۔ نوفل کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا رد عمل دے۔
اس سے پہلے کبھی ادینہ نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی جس سے اسے اندازہ ہو سکتا کہ وہ اس میں انوالو ہے، اور اب یوں اچانک وہ کھل گئی تھی۔ آئی ایم سوری ادینہ، بہت تحمل کا مظاہرہ کرتے اس نے اپنا لہجہ نرم کیا تھا۔ میں تمہاری فیلنگ سے بالکل ناواقف تھا، اور اگر واقف ہوتا بھی تو میرا فیصلہ وہی ہوتا جو اب ہے۔ تمہارے لیے میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا۔ تو اب سوچ لو نوفل، ابھی بھی وقت ہے، اس نے ملتجیانہ انداز میں کہا تو نوفل کو لگا اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تم ابھی اپنے حواس میں نہیں ہو ادینہ، اس لیے یوں فضول باتیں کر رہی ہو۔ اشتعال کی خفیف سی لہر اس کے ذہن کو سلگا گئی تھی۔ یہ فضول باتیں نہیں ہیں نوفل، میری پوری زندگی کا معاملہ ہے، مگر میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ بے حد زرد مہری سے بولا تو ادینہ کے حواس مختل ہونے لگے۔ اینڈ ناؤ لسن ٹو می ادینہ، آج کے بعد اس موضوع پر کبھی بات مت کرنا، کیونکہ میری تم سے متعلق نہ تو ایسی کوئی فیلنگز ہیں اور نہ ہی میرے دل میں ایسی کوئی جگہ ہے۔ ہم بہت اچھے کزنز اور دوست تو ہو سکتے ہیں، مگر اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہ بہت سرد اور بے اطمینان بھرپور لہجے میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ نوفل، میں نے صرف تمہیں چاہا ہے۔ وہ تڑپ اٹھی تو وہ مشتعل ہو اٹھا تھا۔ شٹ اپ ادینہ، اس ٹاپک کو یہیں کلوز کرو، نہ تو اس سے تمہیں کچھ حاصل ہے اور نہ وصول۔ زندگی میں تمہارا اتنا ہی حصہ ہے جتنا پہلے تھا، اینڈ دیٹس آل۔ تم ایک بار پھر مجھے اکیلا کر رہے ہو نوفل، وہ بلکنے لگی تھی۔ اگر تم نے خلیل الرحمن کو پسند کیا تھا تو وہ تمہاری اپنی مرضی تھی، اور اب جو کچھ تم کر رہی ہو اس کی ذمہ داری بھی صرف اور صرف تم پر عائد ہوتی ہے، اور ویسے بھی تم بیوی کے طور پر کبھی بھی آئیڈیل نہیں ہو سکتی۔ وہ صبا ہی ہے، بالکل خاص اپنی سوچوں میں، اپنے جذبات اور احساسات میں۔ وہ صاف گوئی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ ادینہ کے دل پر چوٹ لگی تھی۔ میرے جذبات میں بھی کوئی کھوٹ نہیں ہے نوفل۔ مت بھولو ادینہ کہ تم نے خلیل الرحمن سے محبت کی تھی، اور 1 سال تک تم اس کی بیوی بھی رہی ہو۔ وہ غصے سے بولا تھا۔ میری محبت کا تو خیال کرو نوفل، وہ کمزور لہجے میں بولی۔ گیٹ آؤٹ ادینہ، تم صرف اور صرف میرا دماغ خراب کر رہی ہو۔ جب تمہارا دماغ ٹھیک ہو جائے تب میرے ساتھ بات کرنا۔ نوفل کا ذہن واقعی کام نہیں کر رہا تھا۔ وہ ہارے ہوئے انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئی ایم سوری نوفل، مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے متعلق اتنی بری سوچ رکھتے ہو۔ نوفل نے گہری سانس لیتے اندر کی قساوت کو کم کرنے کی کوشش کی، پھر نرمی سے بولا، ایسا مت سوچو ادینہ، تم میری بہت اچھی دوست کزن ہو۔ ہر رشتے کی اپنی جگہ ہوتی ہے، ایک رسپیکٹ ہوتی ہے، اور میں نے ہمیشہ اس دوستی کے تقاضے کو نبھایا ہے۔ یہ دوستی ایک اچھے رشتے میں بھی بدل سکتی ہے نا؟ وہ ابھی بھی پر امید تھی، مگر گزرتا ہر لمحہ نوفل کے سکون کی دھجیاں اڑاتا جا رہا تھا۔ ادینہ کا یہ انداز اس کے لیے بہت شاکنگ تھا۔ نہیں ادینہ، کبھی بھی نہیں، تم غلط کہہ رہی ہو۔ ہر جذبے کا تعلق فیلنگ سے ہوتا ہے، اور جب میں تمہارے متعلق ایسی فیلنگز ہی نہیں رکھتا تو پھر باقی سب بیکار ہے۔ اینڈ ناؤ ادینہ، لیو دس ٹاپک۔ تم نے مجھ سے ایک سوال پوچھا، میں نے اس کا جواب دے دیا، مگر اس کے بعد بھی کبھی بھی اس ٹاپک پر بات کرنا پسند نہیں کروں گا۔ آج کی سب باتوں کو میں بھول جاؤں گا، اور تم بھی کبھی یاد مت کرنا۔ ہم آپس میں اچھے دوست ہیں، اور مجھے ہمارے درمیان یہی رشتہ اچھا لگتا ہے۔ اس نے کھرے انداز میں بات ختم کر دی تو بمشکل خود پر ضبط پاتی ہارے ہوئے انداز میں پلٹ گئی تھی۔ نوفل نے گہری سانس لے کر تنے ہوئے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑا تھا، مگر ایک عجیب سی وسع مردگی نے جیسے اندر کی فضا کو کثیف کر دیا تھا۔ وہ ذرا دیر پہلے والی خوشگواری دھواں بن کر غائب ہو چکی تھی۔ اس نے بستر پر گرتے آنکھیں موند لیں اور ذہن کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ ایمان سے کبھی نوفل بھائی کو دیکھ لو تو پتہ ہی بن جاؤ۔ زحا رطب اللسان تھی۔ ہیں کیا مطلب؟ وہ ہونک بن گئی۔ پہلے ہی ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوئے جا رہے تھے، اوپر سے زحا مزید ڈرا رہی تھی۔ اس قدر وجیح لگ رہے ہیں کہ اس نے کھلے دل سے تعریف کی تھی۔ وہ نروس ہونے لگی۔ زوئی، امی سے کہہ دینا علیحدہ علیحدہ منگنی ہوگی ہماری۔ کیا؟ زحا کو ہنسی آ گئی، حیرت سے پوچھا۔ پہلے ایک کو وہاں بٹھا کر انگوٹھی پہنا لیں، پھر دوسرے کو۔ میں ان کے سامنے کبھی نہیں جا سکتی۔ وہ منمنائی تھی۔ ابھی وہ بیوٹی پارلر سے تیار ہو کر انس اور زحا کے ساتھ ٹی ہوٹل پہنچی تھی، جہاں باقی سب اہل خانہ موجود تھے، اور اب نیچے لڑکے والے بھی آ چکے تھے جن کا استقبال کیا جا رہا تھا۔ زحا کھڑکی کے شیشے سے جھانک رہی تھی۔ رسٹ کلر کے کامدار پشواز اور سلیقے سے کیے گئے میک اپ نے ہمیشہ کی طرح سادہ رہنے والی صبا کو بہت دلکش سا روپ دے دیا تھا۔ زحا نے تو بے اختیار اس کی نظر اتار کر راستے میں ایک فقیر کو روپے بھی تھما دیے تھے۔ ارے واہ، میں تو یوں بھی نیو جنریشن کی باغی لیڈر ہوں۔ میں تو سراسر کمبائن انگیجمنٹ کی حمایت کروں گی، بلکہ انگوٹھی بھی تمہیں نوفل بھائی خود ہی پہنائیں گے تو لطف آئے گا۔ اس کی حالت سے لطف اٹھایا تھا۔ دفع ہو جاؤ تم زحا، میرا بی پی لو ہو رہا ہے۔ وہ روحانسی ہونے لگی۔ زحا ڈٹائی سے بولی تھی۔ ہمراہ کمرے میں آئی تو اس کے ساتھ نگین بھی تھی۔ ماشاء اللہ، ابھی تو صرف میرے بھائی کے نام ہوئی ہو اور اس قدر روپ آ گیا ہے۔ نگین کے بے ساختہ کہے گئے جملے میں ستائش بھی تھی اور شرارت بھی۔
صبا اپنے آپ میں سمٹ سی گئی تھی۔ اس کی سرخ رنگت دیکھ کر محظوظ ہوتے نگین نے اسے لپٹا لیا تھا۔ یوں ہی تو میرا بھائی تمہارا دیوانہ نہیں ہو گیا؟ نگین پلیز، وہ ٹھنڈی پڑ رہی تھی۔ یہ بالکل ڈفر ہے نگین، اگر نوفل بھائی منگنی کے بعد کسی رنگین پیریڈ کی آس میں ہیں تو بالکل ہی نامراد رہیں گے۔ زوہا نے متاسفانہ انداز میں سر ہلایا۔ زوہا، آج تمہارا تو قتل مجھ پر واجب ہو گیا ہے۔ صبا نے دانت پیسے تھے جبکہ وہ مسلسل اسے تنگ کرنے پر آمادہ تھی۔ چلو بھئی، وہاں ابو نے نوفل کو انگوٹھی پہنا دی ہے، مووی میکر یہیں آ رہا ہے۔ انس نے نوک کر کے اندر آتے کہا تو صبا پر پھر سے گھبراہٹ کا دورہ پڑنے لگا۔ آپ کی شکل بہت جانی پہچانی لگ رہی ہے۔ نگین کو دیکھ کر وہ یوں ٹھٹکا جیسے واقعی الجھن شکار ہوا ہو، مگر اس کی آنکھوں کی شریر سے چمک اور شوق مسکراہٹ نگین کا چہرہ تمتما گئی تھی۔ نگین، میں بھی ابھی یہی کہہ رہی تھی کہ آپ کی شکل کے ایک محترم اس کے منگیتر ہونے والے ہیں۔ زوہا نے طنز کیا تو اس نے ڈیٹائی سے ہنستے ہوئے گہری نگاہ کتراتی کھڑی نگین پر ڈالی۔ اس کے پسندیدہ موو کلر کے لباس میں بہت دلکش لگ رہی تھی اور کچھ دل کا بھی معاملہ تھا کہ وہ اسے دیکھنے کو جی چاہ رہا تھا۔ میرے خیال میں ابھی آپ کو اور بھی بہت سے کام کرنے ہیں انس بھائی۔ زوہا نے چٹکی بجا کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی تھی۔ کوئی ایک ظالم سماج تھوڑی ہے یہاں۔ وہ آہ بھر کر پلٹ گیا تو وہ تینوں ہنستی تھیں۔ صالح بیگم نے بہت محبت کے ساتھ ڈائمنڈ کی انگوٹھی صبا کے ہاتھ میں پہنائی تھی۔ اس سے پہلے منگنی کے سوٹ کے علاوہ 5 کامدار جوڑے، سونے کا ایک خوبصورت سیٹ اور دیگر کئی لوازمات ایک روز پہلے ہی بھجوا چکی تھیں۔ نگین نے اسے بہت خوبصورت سا سونے کا بریسلٹ پہنایا تھا۔ بہت دلکش سی آواز صبا کی سماعت سے ٹکرائی تو وہ جذبہ سی ہو کر رہ گئی۔ اسی وقت ساتھ بیٹھی ادینہ نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ اور اس کو دیکھ لو، نوفل احمد جس کا دیوانہ ہے۔ صبا نے ایک جھٹکا سا محسوس کرتے ہوئے بے اختیار مقابل کو دیکھا تو ساکت ہی دیکھتی رہ گئی۔ گھر واپس آ کر بھی سب فنکشن ہی کو ڈسکس کر رہے تھے۔ انس اور صبا دونوں ہی بہت لکی ہیں، چاند نے ستائشی انداز میں کہا تو وہ الجھی کمرے میں چلی آئی تھی۔ ادینہ کی سرگوشی اور اس کے بعد زال افریدی کے شعلہ صفت حسن نے اسے واقعی ششدر کر دیا تھا۔ کیوں کہا تھا اس نے یہ فقرہ؟ صبا کا دل ڈوب ڈوب کر ابھر رہا تھا۔ اس کے بعد فنکشن میں کیا ہوا تھا اسے کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ اسے تو صرف اپنا آپ ہی تارے عنکبوت میں بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ سبھی سو گئی ہو؟ وہ ابھی کپڑے تبدیل کر کے لیٹی تھی کہ زوہا چلی آئی۔ نہیں تو، اس نے تیزی سے خود کو سنبھالا۔ سوچوں کے جال پل بھر میں ٹوٹ گئے تھے۔ میں نے سوچا شاید آتے ہی اچھے خوابوں والا چینل سیٹ کر کے سو گئی ہو۔ وہ اس کے پاس بیٹھی تھی، پھر اس کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، کیا بات ہے، اتنی سنجیدہ اور رنجیدہ سی کیوں بیٹھی ہو؟ میں کیوں سنجیدہ اور رنجیدہ ہونے لگی؟ وہ مسکرائی تھی مگر زوہا کو تسلی نہ ہوئی۔ نوفل احمد جیسے شاندار بندے سے منگنی کروانے کے بعد تو تمہیں یوں چپ چاپ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اور کیا بھنگڑا ڈالنا شروع کر دوں کہ میں خوش ہوں؟ وہ چڑ گئی۔ اسے کم بھی نہیں کرنا چاہیے۔ زوہا نے فوراً اس آئیڈیا کو اپروو کر دیا تھا۔ میں انسان کے ظاہر پر نہیں مرتی، ساری بات اخلاق اور کردار کی ہوتی ہے۔ دیکھنے میں سانپ بھی بہت خوبصورت ہوتے ہیں مگر ان کے اندر کا زہر انسان کی جان لے لیتا ہے، اس لیے ظاہری خوبصورتی پر دھیان مت دو۔ صبا نے سنجیدگی سے کہا تو اس کی ذہنی رو بھٹکی۔ واقعی میں نے بھی زندگی سے یہی سیکھا ہے، انسان کے ظاہر پر مت جاؤ، اس کی اصل شخصیت تو تہ در تہ پرتوں میں چھپی ہوتی ہے۔ ایک ہی پل میں اسے جیسے آندھیوں کا شور چھو کر گزر گیا تھا۔ عمر کاظمی کے ساتھ گزرے ہر لمحے اور اس کی باتیں، اس کی خوشبو، اس نے گہری سانس لے کر پلکیں جھپکائیں تو کتنے ہی آنسو اندر اتار لیے تھے۔ وہ فوراً خود کو سنبھال بیٹھی۔ پھر بھی مجھے الٹے سیدھے مشورے دیتی رہتی ہو۔ صبا نے مصنوعی خفگی سے اسے گھوڑا۔ اس سے ہاضمہ درست رہتا ہے، وہ اطمینان سے بولی تو صبا کو ہنسی آ گئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اچھا دفع کرو سب باتوں کو، یہ بتاؤ کہ نوفل بھائی کیسے لگے تمہیں؟ زوہا نے اشتیاق سے پوچھا تو وہ استعجاب بھرے انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ میں نے بھلا انہیں کب دیکھا ہے؟ جھوٹ مت بولو، پورے 20 منٹ تک وہ اسٹیج کے سامنے والی رو میں بیٹھے رہے اور تم نے انہیں دیکھا ہی نہیں۔ زوہا کو یقین نہیں آیا تھا۔ واہ، میں کیوں جھوٹ بولوں گی؟ وہ زچ ہو گئی۔ تو پھر تم بار بار سامنے کس کو دیکھ رہی تھی؟ زوہا کو حیرت ہوئی۔ سامنے؟ صبا نے پل بھر کو سوچا، پھر آہستگی سے بولی، سامنے والی رو میں تو زالیں بیٹھی تھی۔ تو فضول لڑکی، ساتھ ہی نوفل بھائی اور نگین بھی بیٹھی تھیں، تئی چاند بھی تھیں۔ زوہا نے گویا اپنا سر پیٹ لیا۔ میں تو بس اسی کو دیکھتی رہی، وہ کتنی خوبصورت ہے زوہا۔ صبا نے سادگی سے کہا تو وہ دانت پیس کر بولی، لعنت ہے تم پر، ایسی تعریف تمہیں اپنے منگیتر کی کرنی چاہیے۔ پتہ نہیں بیچارے کتنے گھنٹے آئینے کے سامنے لگا کر آئے تھے، خدا جھوٹ نہ بلائے، انہیں تقریباً کوئی 70 بار تمہیں دیکھا ہوگا
اور تم اس ظالم افریدی کو دیکھ رہی تھی۔ نگین بتا رہی تھی کہ وہ نوفل کی بہت اچھی دوست ہے۔ اسے سرسری انداز میں کہا تو زوہا نے ہلکی سی سانس بھرتے جواب دیا، ہاں، تعارف تو خاصا مشکوک سا تھا اس کا۔ تو پھر نوفل نے اسے منگنی کیوں نہیں کی؟ صبا نے بے اختیار پوچھا تو زوہا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یعنی تم اتنی دیر سے یہ سوچ رہی تھی؟ نہیں، یوں ہی میرے ذہن میں ایک خیال سا آ گیا تھا۔ وہ مکر گئی تھی۔ اتنے بیہودہ خیالات ذہن میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر نوفل بھائی کو وہ اس لحاظ سے پسند ہوتی تو وہ کبھی تمہارے لیے خود کہہ کر پروپوزل نہ بھجواتے۔ زوہا نے اسے ٹوک دیا تھا۔ مگر وہ پھر بولی، پھر بھی زوہا وہ اتنی خوبصورت ہے، کوئی بھی اس کا دیوانہ ہو سکتا ہے۔ یہ دل کے معاملے ہیں صبا بی بی، یوں ہی کوئی کسی کا دیوانہ نہیں ہو جاتا۔ کوئی ادا ہوتی ہے جو چھو جاتی ہے، احساسات کو لطیف انداز میں چھیڑ جاتی ہے۔ زوہا نے کہا تھا۔ صبا نے آنکھیں موند لی تھیں، دماغ سے جیسے ٹیسے اٹھ رہی تھی۔ یہ کیسا گورکھ دھندا شروع ہونے لگا تھا؟ ابھی تو اس کی پلکوں نے کوئی سپنا بھی نہیں دیکھا تھا، اس قدر شفاف انکشاف ہو گیا تھا۔ میرے خیال میں تمہیں نیند آ رہی ہے، ویسے تو آ تو مجھے بھی رہی ہے، اتنی دیر جو ہو گئی ہے۔ اچھے اچھے خواب دیکھو، میں بھی جا کر سونے لگی ہوں۔ زوہا اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے بعد صبا نے آنکھیں کھول کر چھت پر نظر جما دی تھی۔ ادینہ نے یوں ہی تو اتنی بڑی بات نہیں کہہ دی ہوگی۔ کس قدر طنزی اور استہزائی انداز تھا اس کا۔ اس کا دل گھبرانے لگا۔ اس نے بے اختیار ہی خدا سے دعا مانگ ڈالی تھی، مجھے کسی آزمائش میں مت ڈالنا اللہ پاک، مگر دل تھا کہ ڈوبتا ہی چلا جا رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اب تم نوفل کا پیچھا کیوں لے بیٹھی ہو؟ ایک آدھ ماہ میں تو اس کی شادی بھی ہو جانی ہے۔ زرینہ بیگم اس کے منہ سے نوفل کی تعریفیں سن سن کر عاجز آ گئی تھیں۔ وہ اطمینان سے بولی، تو کیا ہوا؟ میری بھی تو ایک شادی ہو چکی ہے۔ جب وہ صبا کو طلاق دے دے گا تو ظاہر ہے مجھ سے ہی شادی کرے گا۔ خدا نہ کرے۔ زرینہ بیگم دہل سی گئی تھیں۔ اچھا، آپ اپنی عقل استعمال کرنے کی کوشش مت کریں، جو میں نے کہا ہے آپ کو وہی کرنا ہے۔ ادینہ نے انہیں ٹوک دیا تو عاجز آ گئیں۔ کیوں ان کا گھر برباد کرنے پر تلی ہو بیٹی؟ جو ہو گیا سو ہو گیا، مٹی ڈالو اس قصے پر۔ بھابھی اب تمہارا رشتہ ڈھونڈنے کو تیار ہیں۔ میں اس بڑھیا کی چالاکی جانتی ہوں، اپنی جائیداد میں سے تو ایک لقمہ بھی دینے کو نہیں۔ نوفل سے میری شادی ہو جاتی تو میں ساری زندگی عیش کرتی، وہ زہر آلود انداز میں بولی۔ عیش کی زندگی تو تم ابھی بھی گزار رہی ہو ادینہ، اتنا اچھا گھر ہے، کھلا خرچ ملتا ہے، زندگی کے تمام آسائشات موجود ہیں۔ زرینہ بیگم نے اسے سمجھایا تو وہ تلخی سے بولی، یہ 2 کمروں کی نیکسی آپ کو گھر لگتا ہے؟ گھر تو وہ ہے جس میں صبا بی بی آنے والی ہے، ہمیں تو ٹرخایا گیا ہے اور بس۔ یہ بھی تمہارا ہی قصور ہے، بھابھی جان نے تو ساتھ رہنے کو کہا تھا، تم نے ہی عقل دکھاتے ہوئے انیکسی میں ٹھہرنے کی ضد کی تھی۔ زرینہ بیگم نے جتایا تو وہ ڈھٹائی سے بولی، میں تب بچی تھی، 2 4 6 دفعہ کہتی تو میں مان جاتی، نوکروں کی طرح ہمیں انیکسی میں ڈال رکھا ہے۔ خیر نوکروں کی طرح تو نہیں، یہاں بھی ویسی ہی آسائش ہے جیسی کوٹھی میں ہے، کوئی چیز کمتر نہیں ہے۔ وہ صاحب گوئی سے بولی تو وہ تڑک کر رہ گئی۔ آپ کو تو عادت پڑ چکی ہے ہر بات میں لوگوں کی حمایت اور میری مخالفت کرنے کی۔ میں تو یوں ہی ایک بات کہہ رہی تھی، وہ جلدی سے بولی۔ اس کے لب اور لہجے کی تیزی سے وہ خائف ہو جاتی تھیں۔ میں نے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ اپنے دماغ پر زور مت ڈالا کریں، وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ جو میں نے کہا ہے بس اسے یاد رکھیں۔ ادینہ نے چڑھ کر کہا تو فکر مندی سے بولی، یہ نہ ہو کہ اس بات سے ان کی رشتہ داری خراب ہو جائے، بات بگڑ ہی نہ جائے۔ آپ کی موٹی عقل میں یہ بات کبھی نہیں آئے گی کہ یہی تو میں چاہتی ہوں، میں روں تو نوفل احمد کو بھی تو رونا چاہیے نا، وہ نفرت سے پر لہجے میں بولی تو انہوں نے کہا، اور اگر کسی نے جا کر وہاں سے اصل بات پوچھ لی تو پوچھ لیں، آپ نے خود تو نہیں سنا تھا، وہ عورت صبا کی پھپھو سے کہہ رہی تھی، انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے صبا کا رشتہ کیوں نہیں لیا؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ بات تو چل رہی تھی مگر میرا بیٹا ہی راضی نہیں تھا۔ ادینہ نے انہیں یاد دلایا تھا، عموماً شادی بیاہ کے موقع پر یا یوں ہی تقریبات میں عورتیں ایسی باتیں کرتی رہتی ہیں۔ ایسی ہی بات ادینہ کے کانوں میں بھی پڑ گئی تھی۔ مریم پھپھو کی جیٹھانی نے عماد اور صبا کے رشتے کی بابت پوچھا تھا۔ میری تو اپنی دلی خواہش تھی، پر یہ آج کل کے جو بچے ہیں نا، والدین کو بچہ سمجھتے ہیں۔ میں نے صبا کا نام لیا تو کہنے لگا کہ اسے تو بالکل سگی بہنوں کی طرح سمجھتا ہوں۔ جڑ سے ہی بات ختم کر دی اس نے، اور دوسرا یہ کہ میری بات کرنے سے پہلے ہی نوفل کا رشتہ آ چکا تھا، جو واقعی بہترین بھی تھا، سو میں نے خواہ مخواہ ٹانگ اڑانے کی کوشش نہیں کی۔ ویسے بھی آپا جہاں جس کا نصیب، انہوں نے بہت طریقے سے بات ختم کر دی، مگر پیچھے بیٹھی ادینہ کے ہاتھ گویا لمبی چال آ گئی تھی۔ جب لڑکا ہی راضی نہیں تھا تو پھر کیا فرق پڑتا ہے اس سارے معاملے سے؟
زرینہ نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگی تو وہ ماتھا پیٹ کر رہ گئی۔ آپ کچھ مت کیجیے گا، بس میری ہاں میں ہاں ملا دیجیے گا، اتنی ہی مہربانی آپ کی۔ میں تو کہتی ہوں ادینہ، چھوڑو اس سارے قصے کو، ایک عمر پڑی ہے، ہزاروں راستے ہوں گے، پھر کیوں خود بھی چلتی ہو اور دوسروں کو بھی بے سکون کرنے پر تلی ہو؟ زرینہ بیگم نے پھر اسے سمجھانے کی کمزور سی کوشش کی۔ آپ کو میرا ساتھ نہیں دینا تو نہ دیں، مگر میں ان لوگوں کو چین کا سانس نہیں لینے دوں گی۔ اگر نوفل میرا مقدر نہیں بنا تو میں اسے صبا کی قسمت بھی نہیں بننے دوں گی۔ میں نامراد تو دیکھتی ہوں کہ نوفل بھی اپنے دامن کی مراد کیسے پاتا ہے، وہ زہر خون لہجے میں بولی تو زرینہ بیگم اسے دیکھ کر رہ گئی۔